آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایمان اور سائنس دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ کیا بائبل میں جس نئی مخلوق کی بات کی گئی ہے اس کا مطلب کسی قسم کا ارتقاء ہے؟ چلیں اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بائبل میں نئی مخلوق بننے کا ذکر آتا ہے تو شاید اس کا مطلب ایک طرح کا روحانی ارتقاء ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آخر یہ خیال آیا کہاں سے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس اصطلاح کی جڑ تک جانا پڑے گا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ بات کہی گئی تھی تو اس کا اصل مطلب کیا تھا۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی دھیرے دھیرے ہونے والی بہتری کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ ایک مکمل بنیادی تبدیلی کا ذکر ہے، یعنی پرانی چیزیں ختم اور دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا۔ اور ایک بات صاف ہے، یہ تبدیلی جسمانی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اصل یونانی لفظ استعمال ہوا ہے کائنیکتھسس، اس کا مطلب ہے روحانی تجدید، یعنی ایک نئی تخلیق تو ہے لیکن جسم کی نہیں، روح کی سطح پر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آخر نظر کیسے آتی ہے؟ دیکھیں، بائبل یہاں دو چیزوں کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک طرف ہے پرانی زندگی جو گناہ اور ماضی میں جکڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہے نئی زندگی جو ایک نیا روحانی مقصد، ایک نئی پہچان اور آزادی لے کر آتی ہے۔ تو مطلب صاف ہے، یہ تبدیلی جسم میں نہیں دل اور دماغ میں آتی ہے۔ عہد جدید کا سارا زور اسی اخلاقی اور روحانی تبدیلی پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کی حالت سے نکلے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ یہاں تک تو بات بالکل سیدھی لگتی ہے نا؟ لیکن کہانی میں ایک دلچسپ موڑ بھی ہے۔ کچھ تشریحات ایسی بھی ہیں جو جسمانی تبدیلی کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ خیال آتا کہاں سے ہے؟ یہ کچھ ایسے حوالوں سے نکلا ہے جہاں یسوع کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد لوگ فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ اب کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ انسان ایک غیر جسمانی یا کم از کم ایک بہت ہی مختلف حالت میں چلا جائے گا۔ اور بس یہیں سے ساری الجھن شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کی آخری منزل ایک بالکل مختلف جسمانی شکل ہے تو کیا پھر نئی مخلوق کا مطلب اصل میں ایک بہت لمبا حیاتیاتی ارتقاء ہی ہے؟ تو اب اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ہم ارتقاء کی بات ایک حقیقی بائیولوجیکل پروسیس کے طور پر کر رہے ہیں یا صرف ایک طاقتور استعارہ یعنی میٹافور کے طور پر؟ سوچیں، اگر ہم ارتقاء کا مطلب ترقی یا پروگریس لے لیں تو پھر یہ روحانی سفر کے لیے ایک بہترین استعارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک مادی انسان جو صرف دنیاوی چیزوں پر دھیان دیتا ہے، اس سے ایک روحانی انسان بننے کا سفر جو ایک بڑے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بائبل کی زبان پر غور کریں تو وہ بہت واضح ہے۔ وہاں تجدید یعنی ری جنریشن اور تبدیلی قلب یعنی میٹانویا جیسے الفاظ تو ہیں، لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اس پوری تبدیلی کو سمجھانے کے لیے کہیں بھی حیاتیاتی ارتقاء جیسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو نتیجہ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ دیکھیے، نئی مخلوق کا یہ تصور اصل میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی تجدید ہے جو کسی شخص کی پوری اندرونی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل تبدیلی باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ اور آخر میں سورس بھی یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ حیاتیاتی ارتقاء کا نہیں بلکہ روحانی ارتقاء یا روحانی نئی پیدائش کا تصور ہے، اور یہی فرق سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس مذہبی بحث سے ہٹ کر آج کی دنیا میں اتنی گہری اندرونی تبدیلی کا خیال کسی کی زندگی کے لیے کیا معنی رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سوچنا چاہیے۔